السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے چینل کتابی دنیا میں، جہاں ہم دنیا کی اہم اور مشکل سائنسی اور فکری کتابوں کو آسان اور عام فہم اردو میں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پیچیدہ کتابوں کو سادہ انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کسی بھی اہم ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ جی بالکل، اور یہ سبسکرائب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ سفر یوں ہی جڑا رہے۔ صحیح کہا۔ تو ناظرین، یہ ہے ہماری سیریز کا پہلا حصہ، حصہ نمبر 1۔ اور یہ سیریز بہت خاص ہونے والی ہے۔ بالکل۔ آج ہم جس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے کشف المحجوب۔ یہ ایک اہم روحانی اور فکری کتاب ہے جس میں اسلامی تصوف، روحانیت اور انسان کے باطنی پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے مختلف صوفیانہ نظریات، اولیاء کے حالات اور روحانی ترقی کے اصولوں کو واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ اور اگر ہم اس پوری بحث کے بنیادی نکات کو ہائی لائٹ کریں نا، تو اس میں کچھ چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ ہاں، دیکھیں، اگر ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کریں نا تو 5 اہم ترین نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا، یہ کتاب تصوف یعنی صوفزم کے بنیادی اصولوں کو سمجھاتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اس میں انسان کے باطن یعنی دل و روح کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ تیسری بات، مختلف صوفیہ کے اقوال اور ان کی زندگیوں سے رہنمائی دی گئی ہے۔ بالکل، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور پانچواں اور سب سے اہم نقطہ جس پر ہم تفصیلی بات بھی کریں گے وہ یہ کہ دنیاوی اور روحانی زندگی کے درمیان توازن پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس حصے میں ہم خاص طور پر تصوف کے بنیادی تصور کو سمجھیں گے، یعنی انسان کا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، دل کو صاف کرنا اور اللہ کے قریب ہونا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حقیقی کامیابی صرف ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ اندرونی سکون اور روحانی ترقی میں ہے۔ تو اس گہرے تجزیے کو شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہو جو خاص طور پر انسانی دماغ کی الجھنوں، اکتاہٹ اور خلفشار کو دور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو، اور وہ بھی آج سے کوئی لگ بھگ 1000 سال پہلے۔ آج ہمارے سامنے جو PDF دستاویز موجود ہے نا، سید علی حجویری کی یہ جو شہرہ آفاق تصنیف ہے، کشف المحجوب، یہ دراصل اسی طرز کا ایک جامع مینول ہے۔ یہ جو آپریٹنگ سسٹم والی بات آپ نے کی ہے نا، اس بحث کا آغاز کرنے کے لیے یہ ایک بہترین زاویہ ہے۔ شکریہ۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو پریکٹیکل کیسے سمجھا جائے۔ دیکھیں، جب ہم اس PDF کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علی حجویری نے محض کچھ صوفیانہ خیالات کو بس یوں ہی یکجا نہیں کر دیا۔ کوئی رینڈم باتیں نہیں ہیں۔ جی بالکل رینڈم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک مکمل اور باقاعدہ فریم ورک پیش کیا ہے، اور اس فریم ورک کو ہم اہل سنت والجماعت کا فطری فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ فطری فلسفہ مطلب نیچرل فلسفی؟ ہاں جی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر فلسفے کا لفظ سن کر نا ذہن میں کچھ تجریدی یا غیر عملی سے خیالات آتے ہیں۔ بالکل، وہ باتیں جو اصل زندگی میں اپلائی نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ فطری فلسفہ دراصل انسان کی نفسیات، اس کے جذبات، روح اور نفس کی ایک تفصیلی میپنگ ہے۔ اوہ، میپنگ؟ یہ دلچسپ ہے۔ جی، مصنف کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ انسان کا جو اندرونی نظام ہے نا، وہ بالکل کائنات کے نظام کی طرح ایک خاص اصول پر چلتا ہے۔ اگر اس نظام کے پرزے یعنی ہمارے خیالات، نیتیں اور احساسات اگر یہ اپنی درست جگہ پر کام نہ کر رہے ہوں تو انسان شدید ذہنی اور روحانی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور یہی وہ چیز ہے جو پرابلمز پیدا کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب ان عوامل کی نشاندہی کرتی ہے جو انسان اور حقیقت کے درمیان حجاب یعنی پردے کا کام کرتے ہیں، اور پھر ان پردوں کو ہٹانے کا یعنی کشف کا باقاعدہ طریقہ کار بتاتی ہے۔ تو یہاں مجھے آپ کو تھوڑا سا روکنا پڑے گا۔ جی بتائیے۔ ڈی کوڈ نہ کریں، مطلب بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ بالکل۔ اگر میں وہی اپنی پرانی مثال، وہ جو آپریٹنگ سسٹم والی ہے، اگر ہم اسی کو روزمرہ کی مثال پر لائیں تو ہم سب اپنے اسمارٹ فونز یا لیپ ٹاپس کا آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ ہاں، ریگولرلی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپڈیٹ نہ کرے یا اس میں کوئی میل ویئر یا وائرس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟
ڈیوائس ہینگ ہونے لگتی ہے اور بیٹری تیزی سے گرتی ہے، ہاں نا۔ کارکردگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو PDF ہم پڑھ رہے ہیں وہ دراصل اس اندرونی آپریٹنگ سسٹم کو وائرس جیسے غرور، حسد، لالچ سے پاک کرنے کا ایک اینٹی وائرس پروگرام ہے؟ یہ فون کی بیٹری اور میل ویئر والی مثال صورتحال کو سمجھنے کے لیے واقعی کافی مددگار ہے، اور آپ اسے بالکل ایک اینٹی وائرس کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میری ایک الجھن اور ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ اینٹی وائرس ہے تو اس کتاب میں وہ کون سا مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے جس سے اس نفس نامی جنگلی گھوڑے کو سدھایا جا سکے؟ کیونکہ دیکھیں، آج کی جدید سائنس اور نفسیات تو اکثر یہ کہتی ہیں نا کہ اپنی خواہشات کو دبانا انسان کو مزید پیچیدگیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو پھر یہ گھوڑا کیسے قابو ہو؟ آپ کا یہ دوسرا سوال کہ جدید نفسیات خواہشات کو دبانے کے خلاف ہے، یہ دراصل اس پوری بحث کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کشف المحجوب کی اس PDF میں مصنف نے کہیں بھی پوری کتاب میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ نفس کو یا انسانی خواہشات کو مکمل طور پر کچل دیا جائے۔ واقعی، کیونکہ عام طور پر تصوف کا سن کے یہی لگتا ہے کہ بھئی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو تصوف کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ کتاب میں جس تصور پر زور دیا گیا ہے نا، وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ، صحیح۔ اور تزکیہ کا مطلب کچلنا نہیں ہے، بلکہ پاک کرنا اور سمت دینا ہے، یعنی ڈائریکشن دینا ہے۔ مطلب اس کی صفائی کرنی ہے۔ جی، اب جب آپ نے جنگلی گھوڑے کی مثال دی، اگر ہم نفس کو ایک جنگلی گھوڑا فرض کریں تو اس گھوڑے کو گولی مار دینا تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے، گولی مار دی تو سفری کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی، اس طرح تو سفر ہی ختم ہو جائے گا۔ کشف المحجوب کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی جائے اور اسے ایک خاص ڈسپلن کا، ایک نظم و ضبط کا پابند کیا جائے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ نفس کے اندر نا بے پناہ توانائی ہوتی ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، اور جب یہ توانائی بے قابو ہوتی ہے تو یہ حسد، غصے اور لالچ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل، جو کہ آپ کے بقول وہ وائرس ہے جو سسٹم کو کریش کر دیتے ہیں۔ رائٹ۔ لیکن جب اسی نفس کو مجاہدہ یعنی مسلسل کوشش اور ضبط کے ذریعے سدھار لیا جاتا ہے تو یہی نفس انسان کو روحانی ارتقاء کی ان بلندیوں تک لے جاتا ہے جہاں تک وہ ویسے کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ واہ، مطلب اسی انرجی کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا ہے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ مصنف کے مطابق پہلا قدم علم ہے۔ علم یعنی جاننا؟ ہاں، پہلے تو یہ پہچاننا کہ یہ وائرس میرے اندر موجود ہے۔ جب تک آپ مانیں گے نہیں علاج کیسے ہوگا؟ اس کے بعد عمل اور پھر حال آتا ہے جس پر ہم آگے چل کر مزید بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نقطہ تو بہت اہم ہو گیا کہ گھوڑے کو مارنا نہیں بلکہ اس کی سمت متعین کرنی ہے۔ بالکل۔ لیکن عملی دنیا میں یہ سب کیسے ہوتا ہے، مطلب پریکٹیکلی؟ یہیں پر ہم اس کتاب کے ایک اور اہم حصے یعنی اولیاء کے احوال اور ان کی زندگیوں سے رہنمائی کی طرف آتے ہیں، جو کہ بہت ہی دلچسپ حصہ ہے۔ بہت دلچسپ ہے۔ اس PDF کے کئی ابواب ماضی کے عظیم صوفیہ جیسے جنید بغدادی یا فضائل بن ایاز کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ جی بالکل ہے۔ اب ایک عام قاری، خاص طور پر کوئی ایسا شخص جو آج کے تیز ترین دور میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور گلوبل مارکیٹس کا شور ہے، وہ شاید یہ سوچے نا کہ 11ویں صدی میں لکھی گئی کتاب میری کیا مدد کرے گی؟ بالکل سوچ سکتا ہے۔ جس میں 9ویں صدی کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ وہ آج کے اس ہائپر کنیکٹڈ دور میں مطلب میری کیا عملی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی زندگیاں صرف کہانیاں ہیں یا کوئی ٹھوس پریکٹیکل لاہ عمل بھی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کسی بھی منطقی ذہن میں سب سے پہلے اٹھتا ہے۔ جی۔ اور اگر ہم کشف المحجوب میں دیے گئے ان اولیاء کے اعوال کو محض کرامات کی کہانیوں کے طور پر پڑھیں گے نا تو واقعی وہ آج کے دور کے لیے غیر متعلقہ اور پرانی لگیں گی۔ ایگزیکٹلی، کہانیاں تو پریکٹیکل نہیں ہوتی۔ لیکن علی حجویری کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان زندگیوں کو بطور کیس سٹڈیز پیش کیا ہے۔ کیس سٹڈیز؟ کس طرح کی کیس سٹڈیز؟ یعنی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں نے ہوا میں کیسے اڑان بھری یا پانی پر کیسے چلیں، بلکہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ان افراد نے اپنے ذہن کی توجہ کو، اپنے فوکس کو کیسے ماسٹر کیا۔ فوکس، یہ تو مطلب آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
بالکل. مثال کے طور پر کتاب میں ایسے صوفیہ کا ذکر ہے جو بغداد کے انتہائی گنجان اور شور و غل سے بھرپور بازاروں میں تجارت کرتے تھے. بغداد کا بازار تو اس وقت کا نیو یارک سمجھ لیں. جی بالکل وہی. لیکن ان کی اندرونی کیفیت اور ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ بازار کا کوئی خلفشار، کوئی شور ان کے ذہن کو بھٹکا نہیں سکتا تھا. واہ. آج کا انسان جس سب سے بڑے مسئلے کا شکار ہے وہ یہی توجہ کا بکھر جانا ہے، جسے ہم فریگمنٹیشن آف اٹینشن کہتے ہیں. بالکل. مطلب سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز ہیں، ای میلز ہیں، خبروں کا ایک سیلاب ہے. ہمارے ذہن کی تو یکسوئی ہی چھن گئی ہے. ایگزیکٹلی. تو کتاب میں جن طریقوں کا ذکر ہے جیسے مراقبہ اور ذکر، وہ دراصل ذہن کو ایک مرکز پر لانے کے انتہائی طاقتور ٹولز ہیں. عام طور پر تو ذکر کو صرف تسبیح پڑھنا سمجھا جاتا ہے. جی لیکن ذکر کا مطلب صرف زبان سے کچھ الفاظ رٹنا یا دہرانا نہیں ہے. مصنف کے نزدیک یہ ایک ایسا سنجیدہ ذہنی عمل ہے، آپ اسے ایک کوگنیٹیو اینکر کہہ سکتے ہیں. کوگنیٹیو اینکر، یہ ٹرم بہت زبردست ہے. یہ ایک ایسا اینکر ہے جو انسان کو بیرونی خلفشار سے کاٹ کر اس کی اصل حقیقت یعنی اس کے خالق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو مطلب ان اولیاء کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کے شور میں رہتے ہوئے بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے اندر کی خاموشی کو کیسے برقرار رکھا جائے. جی بالکل یہی سکھاتی ہیں. یہ تشریح تو واقعی پورے نقطے نظر کو یکسر بدل دیتی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم مراقبہ یا ذکر کو ایک بہت ہی جامد قسم کی عبادت سمجھتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھنے والا کام. لیکن آپ اسے ایک کوگنیٹیو اینکر یا ذہن کو مرکوز رکھنے کا ٹول قرار دے رہے ہیں. اور اگر ہم اس بات کو مزید آسان کریں نا، جی تو ہم عام طور پر سنتے آئے ہیں کہ دنیا اور روحانیت میں تصادم ہے. وہ ایک پرانی اور بڑی گھسی پٹی سی مثال دی جاتی ہے نا، کہ انسان کی مثالیں کشتی کی سی اور دنیا پانی کی طرح ہے. جی کہ پانی کشتی کے باہر رہے تو ٹھیک، اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. ہاں یہی والی. لیکن مجھے یہ مثال نا ہمیشہ کچھ نامکمل اور فرسودہ لگتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ آج کی دنیا میں آپ خود کو پانی سے یعنی دنیا کے معاملات سے مکمل طور پر بچا نہیں سکتے. آپ کو جاب بھی کرنی ہے، بلز بھی دینے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو کیا ہم اسے ایک نئے زاویے سے نہیں دیکھ سکتے؟ جیسے کہ روحانیت کا مقصد کسی جراثیم سے پاک بلبلے میں یعنی کسی سٹیرلائز ببل میں چھپ کر بیٹھنا نہیں ہے کہ کہیں آپ کو بیماری نہ لگ جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد اپنے اندر کا امیون سسٹم یا مدافعتی نظام اتنا مضبوط بنانا ہے کہ آپ وائرسز اور جراثیم سے بھرے ہوئے ہسپتال میں بھی چل پھر رہے ہوں لیکن آپ بیمار نہ پڑیں. واہ. تو کیا کشف المحجوب کا یہ جو PDF ہے وہ ہمیں یہی مدافعتی نظام بنانے کا طریقہ نہیں بتاتا؟ یہ مدافعتی نظام یا امیون سسٹم والی مثال تو انتہائی جامع ہے، اور میں کہوں گی کہ اس کتاب کے مرکزی فلسفے کے عین مطابق ہے. اچھا. در حقیقت ہجویری نے جس چیز کو ترک دنیا کہا ہے نا، لوگ اکثر اسے غربت یا جنگلوں میں نکل جانے سے الجھا دیتے ہیں. بالکل، کہ سب کو چھوڑ دو. ہاں، لیکن PDF کے اس حصے میں جہاں دنیا اور روحانیت کے توازن پر بات کی گئی ہے، مصنف نے بڑی صراحت سے واضح کیا ہے کہ اصل مسئلہ مادی اشیاء کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے. تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ان اشیاء کا انسان کے دل پر مسلط ہو جانا ہے. دل پر مسلط ہونا، مطلب دل میں گھر کر لینا؟ جی. کتاب میں ایک اور بڑا خوبصورت تصور ہے جسے فکر کہا جاتا ہے. فکر. اب عام فہم میں یا ہماری روزمرہ کی زبان میں فکر کا مطلب غریب ہونا لیا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو بڑا فقیر آدمی ہے، جی، جس کے پاس پیسے نہ ہوں. لیکن کشف المحجوب کی اصطلاح میں فکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی کسی بھی شے کا محتاج نہ ہو، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو. یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی. یعنی اگر ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ دولت اس کے دل میں نہیں بلکہ صرف اس کی جیب میں ہے، صحیح، اور اس دولت کے چھن جانے کا خوف اسے رات کو سونے سے نہیں روکتا، اسے بے چین نہیں کرتا، تو وہ شخص علی ہجویری کے نزدیک دنیا کے سب سے بڑے صوفیہ کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. واہ. مطلب دولت ہونے سے وہ دنیا دار نہیں بن گیا؟ بالکل نہیں. اور اس کے برعکس اگر کسی کے پاس صرف ایک پیالہ ہے، مطلب کچھ اور ہے ہی نہیں، لیکن وہ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے شدید جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، تو وہ دنیا دار ہے.
تو جو امیون سسٹم کی میں نے بات کی تھی، وہ مدافعتی نظام دراصل یہی لا تعلقی یا ڈٹیچمنٹ کی کیفیت ہے جو انسان کو دنیا میں بھرپور طریقے سے کام کرنے کی آزادی دیتی ہے، کیونکہ اسے نتائج نقصانات کا کوئی خوف ہی نہیں رہتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے اور وہی تعلق اس کا اصل سرمایہ ہے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے کہ اصل زہد یا ڈٹیچمنٹ کچھ نہ ہونے میں نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی غلامی سے آزاد ہونے میں ہے۔ ایگزیکٹلی، غلامی سے آزادی۔ لیکن یہاں ایک پریکٹیکل ایک عملی رکاوٹ سامنے آتی ہے۔ جی دیکھیں، جب ہم اس PDF کو پڑھتے ہیں تو اس میں روحانیات کے مختلف درجات اور مقامات کا ذکر ملتا ہے۔ جی بالکل ملتا ہے۔ اب ایک عام انسان جو روزانہ صبح 8 بجے دفتر جاتا ہے، باس کی سنتا ہے، شام کو واپس آ کر بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، بل ادا کرتا ہے، وہ اس لا تعلقی یا مدافعتی نظام کو عملی طور پر کیسے تعمیر کرے؟ کیا کتاب میں اس سفر کے آغاز کے لیے کوئی واضح اور قابل عمل قدم موجود ہے، یا یہ سب بس ایک مخصوص کلاس یا طبقے کے لیے مختص ہے؟ دیکھیں، حلی حجویری کی تحریر کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ کسی اشرافیہ یا کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں لکھی گئی۔ صحیح۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ سفر کوئی ایک دم سے چھلانگ لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بتدریج ارتقاء کا، ایک گریجول پروسیس کا عمل ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جی۔ کتاب میں 2 اصطلاح بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہیں، حال اور مقام۔ حال اور مقام، یہ کیا ہیں؟ حال وہ کیفیت ہے جو وقتی طور پر آتی ہے، کچھ دیر کے لیے۔ جیسے کبھی اچانک آپ کو قدرت کے کسی منظر کو دیکھ کر یا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان اٹھا کر اندر سے گہرا سکون یا دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو جنازے پر جا کر اکثر ایک فیلنگ آتی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہی وقتی کیفیت۔ یہ ایک لمحاتی روشنی ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ انسان کو اس حال کو مقام میں بدلنا ہوتا ہے، یعنی اسے پرماننٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے پھر؟ یہ مقام حاصل ہوتا ہے مسلسل مشق اور شعوری فیصلوں سے، کانشیس ڈیسیژنز لینے۔ شعوری فیصلے۔ مثلاً جب کوئی انسان اپنے دفتر میں کام کر رہا ہو اور اس کے سامنے رشوت لینے یا جھوٹ بولنے کا بڑا پرکشش موقع آئے۔ صحیح۔ اور وہ صرف اس لیے رک جائے، اس کام کو نہ کرے کہ اس کا ضمیر اور اس کا خالق اس عمل کو پسند نہیں کرتا، تو کشف المحجوب کے مطابق وہ عین اس وقت مراقبے کی حالت میں ہے اور روحانی سفر کی منازل طے کر رہا ہے۔ واہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے شعوری فیصلے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں لیتے ہیں، وہی دراصل وہ مشقیں ہیں جو اس باطنی آپریٹنگ سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ کتاب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ عبادت گاہ میں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس کا اصل ٹیسٹ بازار اور دفتر کی گہما گہمی میں ہی ہوتا ہے۔ تو گویا یہ پوری کتاب تصوف کو کسی پراسرار غار سے نکال کر براہ راست انسان کے روزمرہ کے رویوں کے درمیان لا کھڑا کرتی ہے۔ جی، کیونکہ روحانیت کا مقصد زندگی سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اسے صحیح طریقے سے جینا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، ہم نے اس بات کو بڑی تفصیل سے دیکھا کہ یہ کتاب کس طرح باطن کی اصلاح کے لیے ایک منظم فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ نفس کو مارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اسے ایک درست سمت میں چینلائز کرنا ہے، تاکہ وہ ہماری رکاوٹ بننے کے بجائے ہماری طاقت بن جائے۔ صحیح۔ پھر ہم نے صوفیہ کی ان کیس سٹڈیز پر بات کی جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ دنیا کے ہجوم اور بازار کے شور میں بھی انسان اپنا فوکس کیسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ جی، اور آخر میں ہم نے یہ بھی ادراک کیا کہ حقیقی روحانی کامیابی اور مادی ترقی یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بشرطے کہ ہمارا اندرونی مدافعتی نظام یعنی ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو۔ رائٹ۔ اب جب ہم اس گہرے تجزیے کو سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں تو اس پوری بحث سے ایک نہایتی فکر انگیز خیال جنم لیتا ہے۔ بتائیے۔ جو شاید براہ راست کتاب کے اوراق پر تو اس طرح نہ لکھا ہو، لیکن اس کا نچوڑ ضرور ہے۔ دیکھیں، ہم سب اپنی زندگی میں کامیابی کو ماپنے کے لیے کوئی نہ کوئی میٹرک یا پیمانہ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے۔ اور عام طور پر وہ پیمانہ ہمارا بینک بیلنس، ہمارا عہدہ یا معاشرے میں ہماری مقبولیت ہوتا ہے۔ جی، یہی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے روزمرہ کے فیصلوں کو، چاہے وہ کیریئر تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو، کسی رشتے میں شامل ہونے کا ہو یا کوئی کاروباری ڈیل کرنے کا ہو، اگر ہم ان فیصلوں کو ظاہری اور وقتی فائدے کے بجائے
باطنی سکون اور روحانی اطمینان کے ترازو پر تولنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ذرا تصور کریں اگر ہر بڑے فیصلے سے پہلے ہم خود سے صرف یہ ایک سوال پوچھیں کہ کیا یہ فیصلہ میری اندرونی آزادی اور میرے خالق سے میرے تعلق کو مضبوط کرے گا یا مجھے مزید الجھنوں میں دھکیل دے گا؟ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دینا تو معلومات کے اس بے ہنگم اور الجھے ہوئے شور میں ہمارا ذہن پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، واضح اور طاقتور ہو جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے طور پر خود سے پوچھنا چاہیے۔ بالکل، ہم سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا حصہ نمبر 1 جس میں ہم نے کتاب کا تعارف اور بنیادی تصوف کے نظریات کو سمجھا۔ اگلے حصے یعنی حصہ نمبر 2 میں ہم مزید تفصیل سے صوفیہ کے نظریات، روحانی مراحل اور عملی زندگی میں ان تعلیمات کے استعمال پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے حصے کا انتظار کریں۔ تو یہ ہے ہماری سیریز کا دوسرا حصہ، حصہ نمبر 2۔ پچھلے حصے میں ہم نے کتاب کشف المحجوب کا تعارف اور تصوف کے بنیادی نظریات کو سمجھا تھا۔ جی، اور اس حصے میں کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان روحانی طور پر کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ صرف علم کافی نہیں بلکہ عمل، صبر اور اخلاص بھی ضروری ہیں۔ صحیح، صوفیہ کے مطابق انسان کو اپنے نفس یعنی خواہشات پر قابو پانا ہوتا ہے تاکہ وہ حقیقی سکون حاصل کر سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اور یاد کو زندگی کا مرکز بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ بالکل، کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ روحانی کامیابی کے لیے انسان کو اپنی اندرونی اصلاح کرنی ہوگی اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تصور کریں کہ کھدائی کے دوران ایک نہایت قدیم اور نایاب صندوق ملے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ایسا صندوق جس میں صدیوں پرانے باطنی راز دفن ہوں۔ آپ اسے نہایت عقیدت سے کھولیں کہ اندر سے چمڑے پر لکھے ہوئے بوسیدہ اوراق ملیں گے۔ لیکن اندر آپ کو کسی جدید کارپوریٹ کمپنی کی چمکدار نیون رنگ کی مہر لگی ہوئی ملے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی بڑا جھٹکا ہوگا۔ مطلب پرانی دنیا کی روحانیت اور نئی دنیا کی مشینی چھاپ کا یہ کیسا عجیب تصادم ہے۔ بالکل، اور آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا اصل موضوع بھی یہی تضاد ہے۔ ہمارے پاس آج جو PDF ماخذ ہے اس کا نام ہے کشف المحجوب EN۔ یعنی انگریزی ترجمہ؟ نام سے تو یہی لگتا ہے نا، لیکن جب میں نے اس دستاویز کو کھولا تو حیرت انگیز طور پر اس کے درجنوں صفحات پر اصل متن موجود ہی نہیں تھا۔ باقی؟ جی، ہر ایک صفحے پر صرف ایک ہی عبارت بار بار لکھی ہوئی تھی، The Natural Philosophy of اہل سنت والجماعت، اور اس کے بالکل نیچے ایک ویب سائٹ کا لنک موجود تھا، www.nafseislam.com۔ ارے واہ، یہ تو اپنے آپ میں ایک انتہائی دلچسپ ڈیجیٹل معمہ ہے۔ ہاں نا، مطلب یہ دونوں چیزیں ہر صفحے پر ایک واٹر مارک یا ہیڈر کے طور پر موجود تھیں۔ بظاہر تو یہ کسی کی تکنیکی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن اگر ہم اسے معلومات کے ابلاغ اور نظریاتی تشہیر کے زاویے سے دیکھیں تو یہ ہمیں جدید دور کی ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ پرانے علم کو نئے ڈیجیٹل سانچوں میں کیسے فٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتی ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ جی ضرور۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی مخصوص نظریے جیسے کہ اس فائل میں موجود مکتبہ فکر یا اس ویب سائٹ کی توثیق یا تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہاں مکمل غیر جانبداری سے صرف یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل دور میں نظریاتی پیکیجنگ کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے کیونکہ ہمارا اصل موضوع اس ڈیجیٹل فریم ورک کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معلومات کے اس سیلاب میں کسی مخصوص نظریے کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو چلیں سب سے پہلے اس مخصوص جملے پر غور کرتے ہیں، The Natural Philosophy of اہل سنت والجماعت۔ اب اس میں جو سب سے زیادہ کھٹکنے والی بات ہے وہ دو مختلف دنیاؤں کا ملاپ ہے۔ نیچرل فلسفی؟ جی، نیچرل فلسفی یا فطری فلسفہ، یہ تو وہ اصطلاح ہے جو تاریخی طور پر سائنس، فزکس یا کائنات کے طبی اصولوں کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، جیسے سر آئزک نیوٹن کی کتاب کا نام۔ بالکل، جس میں کشش ثقل اور حرکت کے قوانین تھے۔
تو سوال یہ ہے کہ اس خالص سائنسی اور مادی اصطلاح کو عقائد کے ایک مخصوص مذہبی مکتبہ فکر کے ساتھ جوڑنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں تو بالکل مختلف میدان ہیں نا؟ دیکھیے، یہ اس پوری بحث کا سب سے کلیدی سوال ہے۔ اگر ہم اس بات کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کوئی عام یا اتفاقی ملاپ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک بہت سوچی سمجھی لسانی اور نظریاتی حکمت عملی ہے۔ روایتی طور پر مذہبی عقائد کو ایمان اور خالص روحانیت کے دائرے میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ لیکن جب آپ کسی عقیدے کے ساتھ نیچرل فلسفی کا لفظ جوڑ دیتے ہیں تو آپ دراصل اسے ایک عقلی، منطقی اور کائناتی سائنس کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، کیا ہم اس بات کو حد سے زیادہ تو نہیں سوچ رہے؟ میرا مطلب ہے، ہو سکتا ہے جس شخص نے یہ PDF بنائی ہو اس کی انگریزی اتنی اچھی نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے وہ محض یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ ہمارا فطری نظریہ، اور اس نے ڈکشنری سے کوئی بھاری بھرکم لفظ اٹھا کر وہاں لگا دیا ہو۔ کیا یہ ایک سادہ سی ترجمے کی غلطی نہیں ہو سکتی؟ آپ کا یہ شبہ بالکل بجا ہے۔ تنقیدی جائزے میں ایسی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس ویب سائٹ کے پورے ماحولیاتی نظام کو دیکھیں تو یہ محض ایک غلطی نہیں لگتی۔ وہ کیسے؟ اصل میں جدید دور میں انسانی ذہن سائنس اور عقلیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صحیح۔ آج کے انسان کے لیے سائنس یا فلسفہ کا لفظ ایک خاص قسم کا مستند پن رکھتا ہے۔ صحیح۔ اس ماخذ کو مرتب کرنے والے دراصل اس مواد کو ایک مضبوط منطقی بنیاد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جدید قاری جو شاید اسکول اور کالج میں فزکس پڑھ کر آیا ہے، وہ اسے پرانے وقتوں کی کوئی جذباتی داستان نہ سمجھے۔ ہاں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اسے ایک سائنسی حقیقت کے طور پر پڑھا جائے جو فطرت کے اٹل اصولوں پر پوری اترتی ہو۔ بالکل۔ نفسیات کی زبان میں اسے پرائمنگ کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کو بھی تحریر دینے سے پہلے اس کا ذہن ایک خاص سانچے میں ڈال دیتے ہیں۔ پرائمنگ؟ ارے واہ، یہ تو ذہن سازی کا بہت ہی گہرا طریقہ ہے۔ یعنی قاری کے اصل متن پڑھنے سے پہلے ہی صرف ایک ہیڈر کے ذریعے اس کے دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ یہ نیچرل لا ہے۔ جی، اور یہ سیدھا لاشعور پر اثر کرتا ہے۔ قاری جب وہ پڑھے گا تو وہ ان روحانی باتوں میں بھی منطق اور فزکس تلاش کرے گا، اسے اسی عینک سے دیکھے گا جو اسے صفحے کے اوپر پہنا دی گئی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ذرا اس کے دوسرے پہلو، یعنی اس PDF کے فوٹر کی طرف آتے ہیں۔ ہر صفحے کے نیچے ویب سائٹ کا لنک ہے۔ جی، www.nafseislam.com۔ بالکل۔ اب میں ایک اور اختلافی پہلو رکھنا چاہتی ہوں۔ عام طور پر جو بھی ادارہ کوئی کتاب سکین کرتا ہے وہ ہر صفحے پر اپنا نام یا واٹر مارک لگا دیتا ہے۔ کاپی رائٹ کے لیے۔ ہاں، تاکہ کوئی اور ان کی محنت چوری نہ کر لے۔ تو کیا یہ محض اینٹی پائریسی کا ایک عام سا طریقہ نہیں ہے؟ ہم اسے خواہ نظریاتی برانڈنگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور چبھتا ہوا سوال ہے۔ بظاہر یہ ایک اینٹی پائریسی حکمت عملی ہی لگتی ہے، لیکن اگر ہم ڈیجیٹل حرکیات کو سمجھیں تو یہاں کچھ اور ہی کھیل چل رہا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، کاپی رائٹ کا قانون اس مصنف کے لیے ہوتا ہے جس نے وہ مواد تخلیق کیا ہو۔ کشف المحجوب جیسی کتابیں تو صدیوں پرانی ہیں، وہ تو پبلک ڈومین میں ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، ان پر تو کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ تو یہاں جو چیز محفوظ کی جا رہی ہے وہ مصنف کے حقوق نہیں ہے، بلکہ اس سیاق و سباق کی ملکیت ہے جس میں وہ کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ سیاق و سباق کی ملکیت؟ اس کو تھوڑا مزید آسان الفاظ میں بیان کریں گی؟ یہ کافی بھاری اصطلاح لگ رہی ہے۔ ضرور۔ دیکھیں، آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں معلومات کس طرح سفر کرتی ہیں۔ کوئی PDF اپنی مکمل حالت میں نہیں رہتی، لوگ اس کے صفحات الگ کر لیتے ہیں، اسکرین شاٹس لے کر واٹس ایپ گروپس پر شیئر کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو روز کا کام ہے۔ اسے ڈیجیٹل دنیا میں کانٹیکسٹ کولیپس یا سیاق و سباق کا بکھر جانا کہتے ہیں۔ جب معلومات اپنے پس منظر سے ہٹتی ہیں تو ان کے معنی بدلے جا سکتے ہیں، انہیں کسی بھی دوسری بحث میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہر صفحے کے اوپر ہیڈر اور نیچے ویب سائٹ کا لنک ہے، یہ دراصل اس بکھرنے کے عمل کو روکنے کا ایک طریقہ ہے؟ بالکل درست پہچانا آپ نے۔ یہ واٹر مارک اور لنک دراصل اس نظریے کا ڈیجیٹل قلعہ ہے۔ ڈیجیٹل قلعہ؟ کیا زبردست اصطلاح ہے۔ جی، اس کا مقصد یہ ضمانت دینا ہے کہ کتاب کا جو بھی حصہ، چاہے ایک چھوٹا سا اسکرین شاٹ ہی کیوں نہ ہو، جہاں بھی پہنچے اس کے ساتھ اس کا سیاق و سباق بھی سفر کرے۔
یعنی اسکرین شاٹ پڑھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ عبارت فلاں مخصوص سوچ اور فلاں پلیٹ فارم سے تعلق رکھتی ہے۔ بالکل، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی قاری اس متن کو تنہا یا آزادانہ نہ پڑھے، بلکہ ہمیشہ اسی برانڈ کی مہر کے ساتھ پڑھے۔ کمال کا تجزیہ ہے یہ۔ مطلب وہ لوگ ڈیجیٹل دنیا کی آزادی سے پوری طرح واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ کٹ اور پیسٹ کیسے ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیش کردہ علم کے پاؤں میں اپنی ویب سائٹ کی زنجیر باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی بقا کی جنگ ہے۔ مارشل مکلوہن کا وہ مشہور قول ہے نا، میڈیم از دا میسج، یعنی ابلاغ کا ذریعہ ہی اصل پیغام ہوتا ہے۔ جی، یہاں PDF کی فارمیٹنگ اصل کتاب کے مواد سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اس مواد کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اب میں اس پوری گفتگو کے سب سے پراسرار حصے کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ ہم نے ڈیجیٹل قلعے کو سمجھ لیا، لیکن ذرا اس فائل کے نام پر دوبارہ غور کریں، کشف المحجوب این۔ کشف المحجوب تو تصوف کی ایک انتہائی کلاسک اور روحانی کتاب ہے جو 11ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ وجدان، عشق، باطنی دنیا کی بات کرتی ہے۔ بالکل، ایک شاہکار ہے۔ لیکن حیرت کی انتہا دیکھیں کہ اس پوری PDF دستاویز میں اس اصل کتاب کا ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے، صرف اور صرف یہ جدید نظریاتی مہر صفحہ در صفحہ موجود ہے۔ یہ کتنا عجیب ہے نا؟ یہ واقعہ اس بات کی ایک ڈرا دینے والی زندہ مثال ہے کہ پیکیجنگ یا پیشکش کا انداز علم کو کیسے کھا جاتا ہے۔ یہ محض ایک خالی PDF کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک استعارہ ہے۔ کس چیز کا استعارہ؟ اس عمل کا جو آج کل ہر تاریخی متن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فائل کا نام قاری سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اسے صدیوں پرانی صوفیانہ حکمت ملے گی، لیکن جب وہ فائل کھولتا ہے تو اسے صرف ایک ادارے کا ڈیجیٹل بل بورڈ ملتا ہے۔ اگر میں اسے ایک تمثیل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ بازار سے نہایت قیمتی روایتی ہربل چائے خریدنے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ چائے آپ کو کسی جدید انرجی ڈرنک کی چمکدار پلاسٹک کی بوتل میں ڈال کر بیچی جائے جس پر سائنس اور کیمیکلز کے لیبل لگے ہوں۔ ہاں، بہت خوب۔ اب جب کوئی اسے پیے گا تو اس بوتل اور لیبلز کی وجہ سے اس کا دماغ اسے انرجی ڈرنک ہی محسوس کرے گا۔ پیکیجنگ نے اصل چیز کا ذائقہ ہی بدل دیا۔ یہ ایک انتہائی شاندار تمثیل ہے۔ اس مخصوص دستاویز نے ایک کلاسک روحانی متن کو اپنی مخصوص عقلی تشریح کے دائرے میں قید کر دیا ہے۔ قاری سوچتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کی ایک غیر جانبدار لائبریری سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک جدید ڈیجیٹل ادارے کا ترتیب دیا ہوا نظریاتی نصاب پڑھنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے جو آپ نے کہی، انٹرنیٹ کی ایک غیر جانبدار لائبریری۔ ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ گوگل پر سرچ کیا اور کتاب مل گئی تو وہ بالکل خالص ہوگی، لیکن آج کے اس جائزے نے ثابت کیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور یہی آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم انفارمیشن اوورلوڈ یا معلومات کے سیلاب کے دور میں رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ تنقیدی سوچ کی صلاحیت آج اتنی ہی ضروری ہو چکی ہے جتنی سانس لینا۔ انسان کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جو معلومات اس تک پہنچ رہی ہیں انہیں کس سانچے میں ڈھالا گیا ہے، کس نظریاتی اینک سے اسے دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ورنہ ہم محض معلومات کے اندھے صارف بنے رہیں گے۔ واقعی آج کی یہ بحث بہت چشم کشا رہی ہے۔ ہم نے محض ایک خالی نظر آنے والی PDF فائل سے ایک پورا نظریاتی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جال کھول کر رکھ دیا۔ اور یاد رکھیں، انٹرنیٹ پر ایسی لاکھوں دستاویزات موجود ہیں جو اپنی پیکیجنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہیں۔ ہر ڈیجیٹل آرکائیو کسی نہ کسی کے نظریے کا عکاس ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، یہ تھا حصہ نمبر 2 جس میں ہم نے صوفیانہ تعلیمات اور روحانی ترقی کے مراحل کو سمجھا۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ علم عام ہو۔ لیکن اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ، ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ آج محض ایک ہیڈر اور لنک کے ذریعے کسی کلاسک کتاب کے نظریے کو ایک خاص اینک پہنائی جا سکتی ہے، لیکن ذرا مستقبل کے بارے میں سوچیں، جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI کا معلومات پر مکمل راج ہوگا۔ وہ تو ایک بالکل الگ ہی دنیا ہوگی۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مستقبل کی جدید ڈیجیٹل لائبریریاں کلاسک کتابوں پر صرف اپنے لیبل ہی نہ لگائیں بلکہ AI کی مدد سے ان قدیم کتابوں کا اصل متن ہی خاموشی سے تبدیل کر دیں؟
یہ تو سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ صفی کے آئین مطابق ہو جائے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ تب ہمارے پاس جانچنے کے لیے کوئی اصل نسخہ بھی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہوگا۔ تو کیا ہم مستقبل کے ڈیجیٹل دور میں غیر جانبدار اور خالص علم تک رسائی واقعی ممکن رہے گی؟ یا پھر آنے والی نسلیں یہ بھی نہیں جان پائیں گی کہ اصل کتاب کے الفاظ کہاں ختم ہوتے ہیں اور پیکیجنگ کا نظریہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔